بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ چونکہ آپ 5ویں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت میں آپ کے لیے انگریزی یعنی انگلش کی کلاس لینے جا رہا ہوں، اس سے پہلے جو کلاس میں نے لی تھی اس میں ہم پوئم دا فاؤنٹین کی ایکسرسائز کر رہے تھے اور وہ ادھوری رہ گئی تھی۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم اسی ایکسرسائز کو کنٹینیو کریں گے۔ تو آپ اپنی انگریزی کی نصابی کتاب ٹولپ سیریز بک 5 کو پیج نمبر 71 پر کھولیے اور اسی پیج پر آپ کو یہ ایکسرسائز ملے گی جس کا نام ہے لینگویج ورک۔ تو اس لینگویج ورک میں 2-3 سوال جو پوچھے گئے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے پک آؤٹ ایڈجیکٹیوز یوزڈ فار دا فاؤنٹین ان دا پوئم، یعنی ہم نے جو پوئم دا فاؤنٹین پڑھی ہے تو اس دا فاؤنٹین پوئم میں فاؤنٹین یعنی فوارے کی بات کی گئی ہے۔ اس فوارے کو ڈسکرائب یعنی بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، صبح کے وقت کیسا دکھتا ہے، شام کے وقت کیسا دکھتا ہے، دن کو کیسا ہوتا ہے، رات کو کیسا ہوتا ہے، کیسا دکھتا ہے۔ یہ کیونکہ اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کو جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اسی فوارے کو یہاں اس نظم میں دا فاؤنٹین نظم میں اس کو بیان کیا گیا ہے، ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ کیونکہ اب ہمیں اس کے لیے جو ڈسکرائبنگ ورڈز ایڈجیکٹیوز جو استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ ایڈجیکٹیو کے معنی ایڈجیکٹیو مینز اے ورڈ دیٹ ڈسکرائبز اے ناؤن، یعنی ایڈجیکٹیو کو ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی ناون کسی اسم کو ڈسکرائب یعنی بیان کرے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ڈسکرائب یا بیان کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اگر اس کے لیے میں آپ کو مثال دوں گا ایڈجیکٹیو کو سمجھانے کے لیے۔ اگر ہم کسی لڑکے کی بات کریں جس کا نام محمد عارف ہو، تو محمد عارف کی ہم بات کریں کہ محمد عارف از اے بوائے، محمد عارف ایک لڑکا ہے۔ اب ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے، اس محمد عارف کو، اس محمد عارف جو لڑکا ہے، ہی از 5 feet tall۔ یہ محمد عارف جو ہے اس کا قد جو ہے یہ 5 feet یعنی 5 فٹ یہ لمبا ہے۔ یا ہم یہ بھی کہیں گے محمد عارف از اے گڈ بوائے، ہی از اے گڈ بوائے۔ تو یہ جو گڈ اس کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے، محمد عارف ایک اچھا لڑکا ہے، تو یہ گڈ بھی ایڈجیکٹیو میں آئے گا۔ اگر کوئی کہے گا اسی محمد عارف کے متعلق کہ ہی از اے سینسٹیو اینڈ کلیور بوائے، یہ ایک ہوشیار اور چالاک لڑکا ہے، تو سینسٹیو اور یہ لفظ کلیور دونوں ایڈجیکٹیو ہیں۔ تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ محمد عارف از این انٹیلیجنٹ ون، یہ ایک ذہین لڑکا ہے، انٹیلیجنٹ بوائے۔ تو انٹیلیجنٹ لفظ بھی ایک انٹیلیجنٹ کے معنی ہے ذہین، تو انٹیلیجنٹ بھی اس کو all such words are called adjectives۔ تو اب ہمیں یہ بتانا کہ
اس فاؤنٹین کے لیے، فوارے کے لیے اس نظم میں، دا فاؤنٹین نظم میں اس فاؤنٹین کے متعلق کون کون سے ایڈجیکٹو استعمال کیے گئے ہیں؟ تو آپ بھی اب یہ خود بھی دیکھنے کی کوشش کریں اور ان کو ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں لیکن میں نے بھی ان کو ڈھونڈ نکالا ہے، تو یہاں میں نے ان کو نوٹ بھی کیا ہے۔ ایک ایڈجیکٹو ہے ہیپی، جو اس فاؤنٹین کے لیے استعمال کیا گیا ہے، بلتسم، اٹ آلسو مینز ہیپی بٹ اٹ از این اندر ورڈ، another adjective used for this fountain. Cheery، تو یہ بھی it also means cheery also means happy or beautiful، تو یہ بھی ایک جو ہے ایڈجیکٹو ہے۔ ایویری، ٹائرڈ، ایویری مینس ٹائرڈ، ایویری یہ بھی ایڈجیکٹو ہے۔ بیسٹ، اسی طرح ہے گلیڈ، سیزلیس، گلوریس مینس میگنیفیسنٹ، شاندار، میگنیفیسنٹ۔ چینجفل، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، چینجفل۔ کانسٹنٹ مینس کانسٹنٹ، ثابت قدم۔ تو یہ جو ورڈز ہیں، اس میں ایک اور لفظ ہم ایڈ کریں گے، دیٹ از کنٹینٹ۔ اینڈ کنٹینٹ، کنٹینٹ ان دا پوئم مینس سیٹسفائڈ، سیٹسفائڈ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ وہ جو ورڈز ہیں، یہ سبھی ورڈز اسی فاؤنٹین کے متعلق استعمال کیے گئے ہیں، فاؤنٹین کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ سبھی ورڈ جو ہیں ایڈجیکٹیوز کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ سبھی ورڈز اسی فوارے کو، اسی فاؤنٹین کو ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ تو دوسرا اس میں ہے پک آؤٹ دا وربز دیٹ شو مومنٹ آف دا فاؤنٹین۔ اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس فاؤنٹین کے لیے کون کون سے وربز استعمال کیے گئے ہیں، چونکہ VERB ورب از این ایکشن ورڈ۔ ورب جو ہوتا ہے، جس کو اردو میں ہم فعل کہتے ہیں، تو ورب کسی کام کو ظاہر کرتا ہے۔ کام کیا ہوتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوچتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، یا کوئی سکھاتا ہے، کوئی سیکھتا ہے۔ یہ سبھی جو الفاظ ہیں یہ وربز میں آتے ہیں۔ ٹاک، واک، ہیئر، ٹیچ، لرن، پلے، رائٹ۔ eat, drink، all these words are verbs۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ الفاظ لکھنے ہیں، وہ verbs لکھنے ہیں جو اس فاؤنٹین کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اسی پوئم میں جو ہم نے پڑھی، دا فاؤنٹین۔ فوارے کے لیے کون کون سا فعل، کون کون سا ورب استعمال کیا گیا ہے، وہ ہمیں نوٹ کرنے ہیں۔ تو میں نے ان کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس میں آتا ہے لیپنگ مین جمپنگ، فلشنگ ہے، ویونگ، رشنگ، کلائمبنگ۔ یعنی کوئی یہ لیپنگ اچھلتا رہتا ہے، یہ فلشنگ چمکتا رہتا ہے، ویونگ لہراتا ہے، رشنگ دوڑتا ہے، کلائمبنگ ہے۔ یہ جو ایسے الفاظ، کلائمبنگ چڑھتا رہتا ہے۔ تو ایسے الفاظ، یہ جو الفاظ ہیں یہ وربز ہیں۔
جو اسی فاؤنٹین کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اس میں آخر پر پارٹ سی، پک آؤٹ دا سیٹز آف رائمنگ ورڈز فرام دا پوئم۔ اب ہم یہ پہلے یہ جو ہے اس طرح ہم نے ایڈجیکٹو کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس وربز کو اسی طرح ہے رائمنگ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ رائمنگ ورڈز آر دا ورڈز having different spelling and meaning, but when we utter them they produce the same sound۔ یعنی rhyming words وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے ہجا اور معنی مختلف ہیں، جن کے سپیلنگ مختلف ہو، جن کے معنی میننگ جن کی مختلف ہو، لیکن جب ہم ان کو بولتے ہیں، زبان پر لاتے ہیں، بولنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم ان الفاظ کو بولتے ہیں تو وہ ایک جیسی آواز ظاہر کرتے ہیں۔ جب ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو ان سے ایک جیسی آواز نکلتی ہے، بنتی ہے۔ مثال کے طور پر، اور یہ جو رائمنگ ورڈز یہ بھی ہم نے اسی پوئم سے لینے ہیں، جو دا فاؤنٹین۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ لکھا ہے لائٹ نائٹ، یہ اسی نظم میں نے لیے ہیں یہ رائمنگ ورڈز۔ لائٹ نائٹ، لائٹ نائٹ، ان کی سپیلنگ مختلف، LIGHT یہ L سے شروع ہوتا ہے، نائٹ N سے شروع ہوتا ہے، تو ان کی جو سپیلنگ ہے یہ مختلف ہے۔ لائٹ کے معنی ہے روشنی، نائٹ کے معنی ہے رات، تو ان کے معنی بھی مختلف ہیں ان دو الفاظ کے۔ لیکن یہ جو آواز جو بنتی ہے جب ہم ان کو اٹر کرتے ہیں ان دو الفاظ کو لائٹ نائٹ، تو آواز ایک جیسی، یعنی ہم آواز الفاظ ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ ہم آواز الفاظ، رائمنگ ورڈ اردو میں ان کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں ہم آواز الفاظ، آواز جو نکلتی ہے ان کو اٹر کرتے وقت، ان کو پڑھتے وقت وہ ایک جیسی ہے، یعنی ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح ہے سنو بلو، رائمنگ ورڈز، یہ سیٹز آف رائمنگ ورڈز، ایک سیٹ میں دو یا دو سے زیادہ بھی ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں چونکہ اسی پوئم سے نکالنے ہیں تو ہم نے یہ دو ایسے ہی اسی میں جو ہے ہر کسی سٹنزا میں یہ ایسے ہی ہیں، دو الفاظ دیے گئے ہیں۔ پہلے مثال سٹنزا میں لائٹ اور نائٹ، دوسرے میں سنو بلو، اسی طرح ہے سپرے ڈے، چیئری، ایویری، بیسٹ، ریسٹ، ٹیم، سیم، کنٹینٹ، ایلیمنٹ، بی، دی۔ These are the rhyming words used in the poem The Fountain۔ السلام علیکم۔